فائر وال کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ فائر وال جو ہے وہ ایک پروٹیکشن، ایک سیکیورٹی کا میکینزم ہوتا ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نہیں ہوتا. یہ فائر وال کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا تھا تو لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہمارا واٹس ایپ جو ہے اب وہ صرف ہم تک نہیں محدود ہے بلکہ اب کوئی بھی اس کو ایکسیس کر لے گا. از اٹ ٹرو؟ وہ تو ہمیں یہی گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. یہ بند ہونا ضروری ہے. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی ڈسٹرپشنز میں بار بار کہتی ہوں. اور سیکیورٹی شوڈ بی این انیبلر آف بزنس، ناٹ اے بلاکر آف بزنس. السلام علیکم ویورز، دس از می سائرہ سید اینڈ یو آر واچنگ GNN پلس. ویورز، آج ہم ایک IT ایکسپرٹ کمل شیما کے پاس موجود ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وٹ از فائر وال اینڈ VPN. تو السلام علیکم کمل، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. کمل، ہم پوچھنا چاہیں گے وہی جو پاکستان میں اتنا مسائل چل رہے ہیں، فائر وال کا، VPN کا، ایکس کو بین کر دیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی آج ہم آپ سے جانیں گے. تو ہمیں آپ نے سمجھانا ہے کہ فائر وال کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے. فائر وال یہ دیکھتی ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی انٹرنیٹ پہ آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا پیکٹس ہوتے ہیں جو کہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک دوسری سائٹ سے جو سورس اور ڈیسٹینیشن ہوتا ہے اس کے درمیان ایک کنیکشن فارم ہوتا ہے اور اس میں ڈیٹا پیکٹس ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو فائر وال جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ پیکٹ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، سورس ڈیسٹینیشن، سورس میک، سورس IP، سورس ہیڈر اور ڈیسٹینیشن کی یہ چیزیں دیکھتی ہے. اچھا، اب فائر وال جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کی آ گئی ہیں. ان میں بہت ساری اور کیپیبلٹی جس کو ہم پہلے DPI کہتے تھے، ڈیپ پیکٹ انسپیکشن، کہ پہلے وہ دیکھتی تھی کون سے پورٹ پہ جا رہا ہے، ڈیسٹینیشن میک وغیرہ، اور اس کے بیسس پہ وہ کچھ ڈیسیشنز میک کرتی تھی کہ اس پہ یہ جانے دینا ہے، اس پہ وہ جانے دینا ہے ایکسیکٹرا. مگر اب جو ہے وہ پیکٹس کو کھول کے ان کی جسے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کہتے ہیں، کیونکہ کانٹینٹس بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایگزیکٹلی کانٹینٹ کیا ہے، اور کانٹینٹ کے بیس پہ وہ رولز بن سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ والی چیز جانے دیں، یہ چیز بلاک کر دیں ایکسیکٹرا. کی ورڈز ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ، اور میٹا ڈیٹا ہو سکتا ہے اس کے اندر، جس کے بیسس پہ وہ ڈیسیشن کرے کہ کون سا پیکٹ جا سکتا ہے اور کون سا پیکٹ کو ڈراپ کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پیکٹ کے کانٹینٹس کو ضروری نہیں کہ وہ رولز ہی کرے، پیکٹ کے کانٹینٹس کو وہ ایک طرح سے یہ بھی دیکھ سکتی ہے، بس آبزرو بھی کر سکتی ہے، جسے اسپائنگ کہتے ہیں. ایک طرح سے وہ دیکھ سکتی ہے کہ کیا کانٹینٹس کیا پاس تھرو ہو رہے ہیں تھرو دیٹ کنیکشن. تو بیسکلی فائر وال فنکشن تو وہی ہے جو میں نے پہلے کہا، مگر اب اس کے اندر اور DPI جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. اوکے، مطلب یہ فائر وال میں بہت کچھ ہے اگر ہم اس کو ایکسپلور کرنے پہ آئیں. اچھا، تو گورنمنٹ نے اس کو لگایا کیوں، انسٹال کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا آفیشیلی کہ انہوں نے کوئی فائر وال لگائی ہے. ٹھیک ہے، پہلے کا ہمیں پتہ ہے ایک PTA نے ایک فائر وال لگائی ہوئی ہے، مگر ابھی جو ہے وہ کیا ہوا ہے یہ تو ہمیں کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آئی نہیں ہے. لیکن اتنا انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے اور اب VPN بھی انہوں نے بین کر دیا. پہلے ایکس کو بین کیا اور اب VPN بھی بین کر دیا. VPN کا کیا بیچ میں، وہ کیوں اتنا، اس کو کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ گورنمنٹ نے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ VPN ہوتا کیا. ٹھیک ہے، VPN یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کی جو ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے، یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ فائر وال جس کو دیکھ سکتی ہے کھول کے اور کانٹینٹ دیکھ سکتی ہے، وہی ڈیٹا انکرپٹیڈ ہوتا ہے. اوکے، جب وہ ڈیٹا انکرپٹیڈ ہوتا ہے تو کوئی فائر وال اس کو دیکھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتی. اور دوسرا VPN یہ کرتا ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ فائر وال یہ دیکھ سکتی ہے کہ آپ کا سورس IP ایڈریس، سورس میک وغیرہ وہ دیکھ سکتی ہے، مگر جو VPN ہوتا ہے وہ سورس IP کو بھی ماسک کر دیتا ہے. اچھا، اس سوشل میڈیا ہارمفل؟ سوشل میڈیا دیکھیں ایز اے ٹول، اس میں بہت ساری فائدے ہیں اور بہت سارے ہارمفل چیزیں بھی ہیں. تو کیا فائر وال اس کا واحد حل ہے؟ فائر وال نارملی جو کمپنیز لگاتی ہیں، چیزیں لگاتی ہیں، وہ سائبر سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے. اٹس ناٹ ٹو کنٹرول سوشل میڈیا، اٹ از ناٹ ٹو کنٹرول سوشل میڈیا، اٹ از موسٹلی، اٹ از بیسکلی کہ اگر کوئی بھی آپ کے جو ہے وہ سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، ہیکنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے. فائر وال جو ہے وہ ایک پروٹیکشن، ایک سیکیورٹی کا میکینزم ہوتا ہے. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا اس کیس میں ہو سکتا ہے جہاں پہ کوئی پولیٹیکل ریزنز آ جائیں، یا کوئی آپ نے کوئی ایسی چیز کو اپنے ملک موریلٹی یا ایتھکس کی وجہ سے کسی چیز کو بین کرنا ہے، جیسے ہم نے دیکھا پاکستان میں پورن کی سائٹس کو، یا بلاسفیمس کانٹینٹ، یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سوشل میڈیا نہ ایکسیس ہو، تو پھر آپ جو ہے فائر وال کو اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ دی پرائمری ریزن وائی فائر وال واز ڈیولپڈ. اچھا، جب یہ فائر وال کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا تھا تو لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہمارا واٹس ایپ جو ہے اب وہ صرف ہم تک نہیں محدود ہے بلکہ اب کوئی بھی اس کو ایکسیس کر لے گا. از اٹ ٹرو؟ نو،
बिकॉज व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, आपने जैसे खुद ही कहा. तो व्हाट्सएप को कोई एक्सेस उस तरह से नहीं कर सकता कि आप व्हाट्सएप की कंटेंट खोल के देखना शुरू कर दें कि उसमें क्या जा रहा है. अच्छा कमल, मुझे बताइए VPN बैन जो हो गया है तो इससे आपको कितना, मतलब आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, फ्रीलांसर्स इकोनॉमी जो है उस पर कितना असर हो रहा है इस चीज़ का? जो IT सेक्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि एक तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो कंपनीज़ के रिमोट वर्कर्स होते हैं VPN को एक्सेस करते हैं, नॉर्मली कंपनीज़ उनको वो VPN प्रोवाइड करती हैं. जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी टेक कंपनीज़ हैं या और बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि रिमोट वर्कर्स पाकिस्तान में हायर करती हैं, वो अपना VPN पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कभी रजिस्टर नहीं कराएंगी. ठीक है, तो वो तो नहीं होगा. दूसरा ये कि अगर जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अगर कोई VPN किसी के लिए काम करने के लिए VPN यूज़ कर रहे हैं, वो जो अगर पब्लिक VPNs भी यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको रजिस्टर कराने के लिए एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा, एक स्टैटिक IP एड्रेस ख़रीदना पड़ेगा. वो फ्री में वो VPN यूज़ नहीं कर सकेंगे. उस केस में जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो देखो बहुत थोड़ा कमाते हैं पाकिस्तान में, 30-40 लाख फ्रीलांसर्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा कमाते हैं. तो इसलिए ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो कोई सर्वर ख़रीदेंगे या कोई IP एड्रेस ख़रीदेंगे, it's not fair and I don't think that they'll be able to do it. And so it will be a big loss for the IT economy. आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया फ्रीलांस इकोनॉमी को, क्योंकि इंटरनेट डिसरप्शन इतनी ज़्यादा, इंटरनेट इतना डाउन हुआ हुआ है. पहले कहा जा रहा था कि फायरवॉल की वजह से, उसको इंस्टॉल करने की वजह से हो रहा था, तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है? देखो ये तो मैं नहीं कह सकती कि क्यों डाउन हो रहा है, ठीक है, वो तो हमें यही गवर्नमेंट ही बता सकती है. बहुत सारे रीजंस दिए व्हिच डिडंट मेक सेंस, जो कि हमने उस पर पहले बात कर ली हुई है. तो द थिंग इज के इंटरनेट डाउन होना नहीं चाहिए फॉर वॉट एवर रीज़न, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि इंटरनेट में किसी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन ना आए, बिकॉज IT एक्सपोर्ट इनकम इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर पाकिस्तान. डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंसेज आती हैं, और ये पूरा जो इनकम है ये डिपेंड ही इंटरनेट पे करती है. इसकी बैकबोन ही इंटरनेट है. मतलब इससे कोई मसाइल का हल नहीं निकल रहा है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है. ऑफ कोर्स, मतलब इट्स इंटरनेट इज़ नॉट अ नाइस टू हैव. कहते हैं ना कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए है, इस चीज़ के लिए, वो ऐसा नहीं है. ठीक है उन सब चीज़ों के लिए, मगर अब बार बार मैं ये कह चुकी हूँ कि इंटरनेट की वजह से लोग कमाते हैं, इंटरनेट की वजह से लोगों के घरों में चूल्हे चलते हैं, इंटरनेट की वजह से उनका रोज़गार लगा हुआ है. तो इसलिए इंटरनेट जो है वो बेसिक राइट बन गया है ह्यूमैनिटी का और पाकिस्तानियों का. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेट बंद कर दें, देन यू आर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर बेसिक राइट. उनकी आप इनकम से उनको डिप्राइव कर रहे हैं. ओके, बीइंग एन IT एक्सपर्ट, आप किस तरह से क्या स्टेप्स ले रही हैं टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी? देखो ये जो चीज़ है, जो भी डिफ़िकल्टी है, जब इंटरनेट बंद होता है, इंटरनेट में कोई भी डिस्ट्रप्शन आती है, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन, राइट, बिकॉज डिस्ट्रप्शंस जो है वो एक ऊपर से आ रही हैं. तो देयर इज़ नॉट मच दैट कैन बी डन टू अवॉइड दैट, या कोई टू टेक एनी स्टेप्स. उसमें नुकसान ही होता है ऑब्वियसली. जो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका होता है, लोग, हमारी एक जैसे एप्लीकेशन है, लोग उस एप्लीकेशन को नहीं यूज़ कर सकेंगे, तो एक डायरेक्ट नुकसान है. अभी एक फ़ोटो कोई भेजनी हो, वॉइस नोट सुबह का किया हो तो रात में किसी को मिलता है, तो इसके चलते तो IT इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है ना. तो इसमें कैसे सर्वाइवल मुमकिन है? ये बंद होना ज़रूरी है. इस तरह की चीज़ें, इस तरह की डिस्ट्रप्शंस, मैं बार बार कहती हूँ, बंद होना बहुत ज़रूरी है. ये डिस्ट्रप्शंस होती रहेंगी तो सबका नुकसान होगा. और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन आपकी नज़र में? जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेट इटसेल्फ में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आनी चाहिए, VPN कनेक्टिविटी में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आनी चाहिए, और सिक्योरिटी शुड बी एन एनेबलर ऑफ बिजनेस, नॉट अ ब्लॉकर ऑफ बिजनेस. साइबर सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए, फायरवॉल होनी चाहिए, मगर इट शुड बी एन एनेबलर ऑफ बिजनेस, नॉट a blocker of business. Do you regret coming back to Pakistan? No, I don't regret coming back to Pakistan. Although बिल्कुल सही है कि challenges हैं और सब कुछ है, but at the end of the day, Pakistan is my country. Thank you so very much, Kaval, for your time. So, all right, viewers, this is all for today. I'll catch you all with a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.